انہوں نے جب مجھے سب سے پہلا وائس میسج بھیجا اور گنیں بھیجی، 3 گن تھیں، بڑی چھوٹی اور چھوٹی، اور مجھے میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ باز آ جائیں ورنہ یہ گنے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ ویڈیو میں آ کے معافی مانگیں، اپنی حرکتیں درست کریں، اگر آپ کے چینل سے 35 سے 40 لوگوں کا راشن جاتا ہے یا سلائی سکول آپ کے بند ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے وہ فیملیز مر جائیں۔ جو ہے وہ مجھے کہا کہ ویڈیو کال میں معافی مانگیں اور ہمارے لیے ویڈیو بنائیں، اس کے بعد بھی ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ سٹرائک آئی بابا کلر سیدہ والا، ٹھیک ہے، جو پھکوں والی سرکار ہے ان کی طرف سے۔ میں وہاں پہ گئی، انہوں نے کہا جی آپ کو انٹرویوز دیں گے، اور ان کا ایک جو کرندہ تھا ہمارے پاس ہی رہا کہ کوئی ویڈیو شیڈیو نہ بنائے۔ آپ کے چینل پہ بھی حملہ ہو گیا، سٹرائک آ گئی، وہ ڈیلیٹ ہوا یا ابھی بچا ہوا ہے؟ چینل ہے، کیونکہ دیکھیں میں 2 سٹرائک آئی ہیں یا ایک؟ 2 آئی تھی، ایک ہم نے کاؤنٹر کر لیے، واپس ہو گئی، ایک ابھی ایز اٹ از ہے، یعنی کہ ابھی پیچھے صرف 2 سٹرائک اور آتی ہیں آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن ابھی ریچ کم ہے اس کی؟ بالکل کم ہے۔ میں نے وہ سٹرائک کس طرف سے آئی آپ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جب عمرہ کرنے گئی نا، پہلے ہم اپنے چینل کا 70% دیتے تھے، پھر میں نے 100% کر دیا، کیونکہ میں نے ساتھ اپنا جو چینل ہے نا ولاگنگ کا وہ بنایا، اس سے مجھے آ جاتی انکم، اس سے ہمارا کچن الحمدللہ اچھا چلتا ہے، میرے بچہ بھی خود فیس بک بھی مونیٹائز ہے آپ کا؟ جی فیس بک مونیٹائز ہے۔ وہ آپ نے کدھر سے، عبداللہ عاصم سے کروایا؟ جی جی عبداللہ عاصم سے کروایا؟ کتنے؟ ہاں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو پھر وہ چینل ختم ہو جائے، میں نے تو کھلا کہا۔ وہ سٹرائک آئی بابا کلر سیدہ والا، ٹھیک ہے، جو پھکوں والی سرکار ہے ان کی طرف سے یہ آئی کہ میں نے موقف لیا، ایک مفتی صاحب کا اور ایک سجدہ آئی، 3-4 اور عورتیں آئیں، انٹرویو دے گئی یہیں بیٹھ کے، میں نے ان کے انٹرویو لگائے نہیں۔ میں وہاں پہ گئی، انہوں نے کہا جی آپ کو انٹرویوز دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں وہاں پہ گئی، مجھے 7 سے 8 گھنٹے بیٹھنا پڑا، بڑے تحمل کے ساتھ، روزہ بھی تھا، وہیں پہ افطاری بھی کروائی انہوں نے بھی، اور ان کا ایک جو کرندہ تھا ہمارے پاس ہی رہا کہ کوئی ویڈیو شیڈیو نہ بنائے۔ میں نے کیا ویڈیو بنانی تھی، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد سہیل کلیا بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے انٹرویو دیا، وہ سید اقرار الحسن جو ہمارے سینئر صحافی ہیں ان کے والد کے خلاف انہوں نے کافی بولا، تو میں نے ان کا موقف لیا، میں واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا جی عورتوں کو انٹرویو نہیں دیتے، میں نے کہا میرے کیمرہ مین کو دے دیں، مجھے نہ دیں، ٹھیک ہے، یا وہ پردہ لگا لے بیچ میں ادھر کھڑے ہو جاتی ہوں، 3-4 کوسچن ہے، میرا پلیٹ فارم حاضر، اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں، آپ کو بڑا ایکسپوز کیا جا رہا ہے، بٹ انہوں نے کہا ہم 24 کے بعد دیں گے۔ میں 24 کو کلر سیدہ گئی، جہاں پہ سب کوریج کر رہے تھے، میں نے بھی کی، وہاں سے میں واپس آ گئی، آ کے میں نے اقرار الحسن کا انٹرویو کیا اور وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا، پھر میں نے سہیل کلیا کا بھی اپلوڈ کر دیا، پھر وہ سجدہ کا بھی کیا۔ بات جو کی تھی وہ سجدہ نے کی تھی ساری، ٹھیک ہے، میں نے ان کے چینل پہ انٹرویو دیا تھا اس کا موقف دے کے کہ اس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے اس طرح 10 سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے آپ کو تاج پہنائے ہیں، آپ نے میرے اتنے کروڑ روپے دینے ہیں، آپ جو ہے کیسے میرے پاؤں میں بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے، سب کچھ اس نے بتایا۔ انہوں نے مجھے ایک سٹرائک دی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری سٹرائک دی تصویر کے 1 سیکنڈ کے یوز کرنے پہ، جس کو ہم نے کاؤنٹر کیا۔ میرے کیمرہ مین نے ان سے رابطہ کیا، 5 گھنٹے آپس میں کنورسیشن ہوئی، وہ وائس میسیج بھی میرے پاس ہے۔ جب میں نے پہلا مفتی کا انٹرویو کیا تو ان کا موقف لیا تھا کہ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا کوئی آستانہ یا ایسا کوئی ولی یا پیر ہے جو کسی کے جسم سے کیل چینیں اس طرح نکال سکے، تو انہوں نے کہا کہ آج تک 1400 سالہ ہسٹری میں ایسا کوئی آستانہ یا پیر ہم نے نہیں دیکھا، اور اگر اس طرح اتنی چینیں نکلتی ہیں تو پھر ٹرکوں کے ٹرک بھر جائے، پاکستان امیر ہو جائے لوہے سے، یہ انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے جب مجھے سب سے پہلا وائس میسج بھیجا اور گنیں بھیجی، 3 گن تھیں، بڑی چھوٹی اور چھوٹی، اور مجھے میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ باز آ جائیں ورنہ یہ گنے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں۔ تھریٹ تھا جی اس وقت میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، میں نے موقف لیا ہے، میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ اپنا موقف دے دیں، آپ اپنا موقف دیں۔ اس کے بعد پھر ان کے پاس میں گئی، میں نے جا کے ان کو وہ وائس میسج دکھائے، وہ گنے بھی دکھائیں، یہ نہیں مانے، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کس نے کیا، یہ مطلب وہ کہ آپ اپنا چھڑوا لیتے ہیں اور باقی نیچے ہم واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے سٹرائک دی، پھر جب بات ہوئی تو انہوں نے پھر جب یہ کہا، انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ ویڈیو میں آ کے معافی مانگیں، اپنی حرکتیں درست کریں، اگر آپ کے چینل سے 35 سے 40 لوگوں کا راشن جاتا ہے یا سلائی سکول آپ کے بند ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے وہ فیملیز مر جائیں، سلائی سکول بند ہوتے ہیں تو ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی حرکتیں درست کریں۔ خدا نہ خواستہ میں، اللہ معاف کرے، کون سا میں نے کوئی اس انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر تھی جو میں اپنی حرکتیں درست کروں۔ اقرار الحسن صاحب کو یہ سارا معاملہ آپ نے جی میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ بالکل انہوں نے کہا وہ میرے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے
جو ہے وہ مجھے کہا کہ ویڈیو کال میں معافی مانگیں اور ہمارے لیے ویڈیو بنائیں, اس کے بعد بھی ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. عورتوں کے ساتھ اس طرح, میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہماری مریم نواز صاحبہ, ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہیومن یعنی کہ ویمن اور بچوں کے لیے, چائلڈ کے لیے پروٹیکشن کے لیے آپ نے جو ہے وہ ہراساں کا جو قانون بنایا ہے, تو مجھے سر عام ہراساں کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے, میں نے غلط کیا کیا؟ اسٹرانگ عظمیٰ کو FIA نے بلایا, کیوں بلایا؟ اس نے مجھے نوٹس بھجوایا ہے. اب نوٹس بھی میرا کہیں جہاں میں 2 سال پہلے رہتی تھی وہاں آیا, وہاں پہ نوٹس آیا, مجھے بعد میں لیٹ ملا. میں جاؤں گی FIA ہمارا کس نے پہنچایا؟ یعنی کہ کسی نے مجھے نوٹس پہنچایا نا کہ یہ آپ کا ایک خط آیا ہوا ہے. ان کو, وہ ان پڑھ سے لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں, انہوں نے کہا آپ کا ایک خط ہے. میں نے کہا خط, میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہے. وہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کوئی نوٹس آیا ہوا ہے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کو رسوخ کیا. میں نے کہا انشاءاللہ میں جاؤں گی, اگر بلایا ہمارا ایک ادارہ ہے اوتھینٹک, تو یہ حق خطیب صاحب کی جانب سے ان کی طرف سے ہے, اور آیا بھی پنڈی سے. مجھے, میں لاہور میں رہتی ہوں. اس میں کیا الزام تھا آپ کے اوپر؟ الزام, اب میں اپلیکیشن دیکھوں گی تو دیکھا, اس نے کہا کہ آپ کو بہتر پتا ہے. مجھے کیا بہتر پتا ہے یہ ہے. دیکھیں وہ فیملیز کو اس نے کہا کہ وہ مر جائیں, پہلی سنوائی میں ہی ختم ہو جائے. جی نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فیملیز بھی مر جائیں جن کو آپ راشن دے رہی ہیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ کے چینل سے جو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہو جائے ختم. میں تو پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا مجھے جانتی ہے کہ آپ آگے خود آ کے انویسٹیگیشن کر لیں. ایویں نہیں, یہ کریڈیبلٹی ایویں نہیں ملتی. اچھا آپ کے اوپر, اچھا اور بھی آپ کے خیر چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن حاسدین بھی ہیں, لیکن کچھ گراؤنڈ میں ایک بات ہوتی کہ اسد عباس والے معاملے کے اوپر بھی آپ کو کافی لوگوں نے پیسہ بھیجا, لیکن آپ نے پورا آگے تک نہیں پہنچایا. نہیں, میں نے تو اپنا نمبر بھی نہیں دیا تھا. میں نے تو اسد عباس کی ویڈیوز میرے چینل پہ پڑھی. ایسے الزامات ہیں کہ مطلب جو پیسہ آتا ہے اس پہ پورا آگے نہیں جاتا. نہیں, آپ میرا دیکھیں کہ اسد عباس بھائی کی جتنی ویڈیوز بھی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ان کا اکاؤنٹ نمبر, بلکہ جو ان کے پیسے میرے پاس آئے پھر مجھے مصیبت ستیانہ جانا پڑتا تھا یا وہ لاہور آتے تھے. تو لاسٹ ان کا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا, میں نے لٹایا تھا ان کو, وہ بڑے بیمار تھے اس دن, ان کو بخار ہو گیا. جب وہ یہ بحریہ ٹاؤن والے جو ہیں ملک ریاض صاحب, ان سے ملنے آئے تو اس دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کی امانت میرے پاس آئی ہے, لیتے جائیں, کیونکہ کچھ لوگ مجھے بھیجتے تھے کہ آپ ان کو دے دیں. تو پھر میں ویڈیو میں ان کو لیتی تھی کہ یہ آپ کی امانت لے. میرے چینل سے ان کو 1.5 کروڑ روپے گئے ہیں. اس کے سارے اسکرین شاٹ مجھے آئے تھے جو ان کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ تھا. پھر اس کے بعد وہ لاسٹ انٹرویو تھا جو میں نے ان کا کیا, اور اس کے مرنے سے ایک دن پہلے بھی اس نے مجھے ہی کال کی. وہ وائس میسیج بھی میرے پاس آج موجود ہیں, اور انہوں نے مجھے ہی کہا کہ میں گئی, میں سندھ میں تھی, ایک فیملی مسلمان ہوئی تھی, کرسچن سے مسلم, ان کو میں لینے گئی ہوئی تھی. ان کو میں لے کے ادھر لاہور آئی, پھر میں ان کو ادھر چھوڑا اور میں سیدھی اسد عباس بھائی کے پاس گئی. میں نے جا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو بے ہوش تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا آپ اسٹرانگ ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ان کی بیگم تھی جب انہوں نے مجھے انٹرویو دیا, تو نیکسٹ ڈے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو سب سے پہلے باجی کو کال کرنی, یعنی کہ میری اتنی رسپیکٹ کرتا تھا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اور میں اس دن اس کا بھائی آیا تھا دوبارہ مجھ سے ملنے, انٹرویو دے گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے ہیلپ ہوئی ہے نا, وہ ہم بتا نہیں سکتے کہ سب سے زیادہ ہوئی تھی. 1.5 کروڑ آپ بتا رہی ہیں, اور جو آپ کی طرف سے گئی وہ الگ گئی. وہ الگ ہے. جب ان کو میرے 15 سے 16 لاکھ تو میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے دیا تھا. اس کے بعد میں نے اپنی انکم میں سے جو ان کو دیے, میں نے کہا یہ آپ نے نہیں بتانا کسی کو, یہ میں نے ہڈن کیمرہ دیے ہیں, یہ آپ اس سے اپنا نہ کریں. جب میں فرسٹ ٹائم گئی ہوں, اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, ڈیتھ سے پھر 1 ہفتہ کے بعد مجھے کینیڈا سے 50,000 روپے ریسیو ہوئے. میں نے کہا اب آپ نہ ہی بھیجیں, بھائی چلے گئے ہیں, ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی وہ چینج ہو گیا, میں ان کے پاس نہیں جا سکتی. پھر ان کی بیوی کا میں نے نمبر لیا, پھر میں نے ظہیر بھائی کو فون کیا, ان کو پھر میں نے 50,000 روپے بھیجے. اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس پرنٹ نکال کے رکھا اور ان کو میں نے بھیجا. میں نے کہا یہ آپ کی امانت ہے, مرنے کے بعد آئی ہے میرے بھی بعد. دیکھیں امانتوں کا خیال رکھنا نا, میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میرے فاؤنڈیشن بھی آپ کے نام سے جاری ہے, میں اسٹرانگ عظمیٰ فاؤنڈیشن کے نام سے یہ سارے کام سارے ہو رہے ہیں. اچھا اسٹرانگ عظمیٰ فاؤنڈیشن کوئی آپ کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں؟ ضرور, میں کہتی ہوں خود آئیں, خود آگے. اب دیکھیں مجھے ایک انگلینڈ سے ڈاکٹر عطیہ صاحبہ ہیں, انہوں نے مجھے ایک پلاٹ گفٹ کیا ہے. اچھا جی ماشاءاللہ, 25 مرلے کا. واہ واہ, کس جگہ پہ؟ یہ پھول نگر میں. اچھا پھول نگر, یہ جو فہیم اشرف ہے نا, رانا فہیم اشرف کرکٹر, ان کی سوسائٹی میں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, 1 لاکھ روپے پر مرلہ میں زمین سستی دی ہے. تو 25 مرلے وہاں پہ مجھے ایک پلاٹ گفٹ ملا, اس کے اوپر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے اس ہاسپٹل کے لیے آپ دن رات جو ہے وہ ادھر تھی. میں
अब मैं इंशाल्लाह उसकी प्रॉपर एक कैंपेन चलाऊंगी, सैयद इकरारुल हसन भाई को बुलाऊंगी, यासर शामी भाई, फरुख बड़ाइच, फराह इकरार, ये सारे मेरे साथ पूरी मीडिया की टीम गई थी, हम उसका संगे बुनियाद रख के आए हैं। अब मैंने कहा कि पूरी दुनिया मिलके उसके अंदर एक ईंट लगाए, ये नहीं कि एक ही सारे पैसे दे दे, 2 दे दे, 10 20, सब लोग मिलके लगाएं ताकि मरने के बाद सबको उसका सदका जारिया मिलता रहे। बिल्कुल जी। आप किसी माँ की जान हॉस्पिटल का किस नाम से? स्ट्रॉन्ग उस्मा फ्री हॉस्पिटल जी, स्ट्रॉन्ग उस्मा फ्री हॉस्पिटल। आप लाजमी तामुन करें और देखिए कितना खूबसूरत प्लॉट भी इनको मिल चुका है फूल नगर के अंदर। और यकीन करें जिस तरह ये काम कर रही हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दिया तो आप भी जो है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लाजमी स्ट्रॉन्ग उस्मा के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि जो ये काम लेकर निकली हैं हकूकुल इबाद हैं, और अल्लाह ताला जो है वो हकूकुल इबाद पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने तो हकूक माफ कर सकता हूँ लेकिन हकूकुल इबाद नहीं। जितनी मखलूक से अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, उसी को देखते हुए आप देख लें कि स्ट्रॉन्ग उस्मा किस तरह स्ट्रगल किया और बाकी खवातीन के लिए, बाकी लोगों के लिए ये काम करें। ये बड़ी मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोगों के अंदर ये बात होती है, और अल्लाह ताला फिर नवाजता भी उसी तरह है। और देखें आज नवाजा भी हुआ है, शोहरत भी है और पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो दूसरों के लिए इन्होंने वक़्फ़ कर दिया। ये बड़ी बात होती है जी। ये आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह।